السلام عليكم. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الربا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں آپ کے سامنے سود سے متعلقہ ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور اس کے بہت سے الفاظ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے عبادہ ابن صامت۔ صحابی کا نام کیا جی؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ پرانے صحابہ کرام میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ ہی میں تھے اور ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے یہ مدینہ سے مکہ گئے تھے۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں سفر کتنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ آپ ان کی محبت دیکھیں اسلام سے، آپ ان کی محبت دیکھیں دین توحید سے، آپ ان کی محبت دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے ہیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی جائے، اس زمانے میں جب اسلام غالب نہیں بلکہ مغلوب تھا، جب اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا، جب اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کرنا تھا۔ تو یہ ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزری ہے، چنانچہ یہ حدیث جو آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کا ابتدائی حصے کا تعلق جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ حکومت سے ہے۔ ان کے دور میں رومیوں سے جہاد ہو رہا تھا۔ ان کے زمانے میں اس وقت کی سپر پاور روم سے مسلمان لڑ رہے تھے شام کی سائڈ پہ۔ شام اس زمانے میں رومیوں کے زیر اثر تھا، اور شام کے گورنر اس زمانے میں کون تھے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں جی؟ شام کے گورنر کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب امیر معاویہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ان کی قیادت میں لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو فتوحات ملی، مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سا مال غنیمت آیا۔ اس مال غنیمت میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، سونے اور چاندی کے سکے بھی تھے، سونے اور چاندی کے ٹکڑے اور ڈلیاں بھی تھی۔ عبادہ ابن صامت نے دیکھا کہ لوگ آپس میں لین دین کر رہے ہیں، بیع کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں۔ اور سودا کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس سونے کی ڈلیاں ہیں، سونے کے ٹکڑے ہیں، اور وہ بیچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں خرید رہا ہے سونے کے سکے۔ کسی دوسرے کے پاس چاندی کے ٹکڑے ہیں، چاندی کی ڈلیاں ہیں، اور وہ ان کے بدلے میں خرید رہا ہے چاندی کے سکے، چاندی کی اشرفیاں۔
اب جو چاندی اور سونے کے سکے ہیں ان کا وزن طے تھا، ان کا وزن مقرر شدہ تھا، لیکن جو سونے کی ڈلیاں ہیں، چاندی کی ڈلیاں ہیں، ان کا وزن اوپر لکھا تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اب جب یہ لوگ لین دین کر رہے ہیں، بیع کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک طرف سونے کی ڈلیاں ہیں، سونے کے ٹکڑے ہیں، دوسری طرف سونے کے سکے ہیں۔ اب سونے کے سکے کا وزن ہو سکتا ہے کہ 500 گرام ہو اور سونے کی جو ڈلی ہے اس کا وزن ہو سکتا ہے 600 گرام ہو، 700 گرام ہو، تو وزن ایک جیسا نہیں ہے۔ چنانچہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فوراً پکار اٹھے، یا ایھا الناس انکم تأکلون الربا، لوگو تم یہ سود کھا رہے ہو، یہ تمہاری جو بیع ہو رہی ہے یہ حلال بیع نہیں ہے، یہ حرام کا کام ہو رہا ہے، یہ تم سود لے رہے ہو اور دے رہے ہو۔ اور پھر حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم سونے کی سونے سے بیع کرنے لگو تو سونا دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے اور بیع ایک وقت میں ہو جائے، ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار والا معاملہ نہ ہو، دونوں طرف سے نقد ہو۔ جب سونے کی سونے سے بیع ہوگی تو دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں بڑا اہم مسئلہ ہے، دونوں طرف وزن برابر ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے معاملہ نقد ہونا چاہیے، ایک سائڈ سے ادھار نہ ہو۔ اور اس حدیث کو دوسری جگہ مکمل کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزیں گنی، 6 چیزوں کا نام لیا، سونے کا، چاندی کا، گندم کا، جو کا، کھجوروں کا، نمک کا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ فرمایا سونے کی سونے سے بیع ہو، چاندی کی چاندی سے بیع ہو، گندم کی گندم سے بیع ہو، نمک کی نمک سے بیع ہو، جو کی جو سے بیع ہو، تو دونوں طرف سے وزن ایک جیسا ہو، برابر برابر ہو اور معاملہ نقد ہو جائے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میرے بھائیو؟ جیسے آپ 1000 روپیہ دے کر قرض دے کر واپس 1100 لیں تو 100 روپیہ کیا ہے؟ سود ہے۔ ایسے ہی جب آپ سونے کی سونے سے بیع کرتے ہیں، ایک طرف سے 5 تولے ہے، دوسری طرف سے 6 تولے ہے، یہ 1 تولہ سود کا ہے۔ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم مسلمان، ہم میں سے جو لوگ اس سود سے بچتے ہیں جو روپوں میں ہے، جو پاؤنڈ میں ہے، جو ڈالر میں ہے، وہ سونے کی شکل میں سود لے دے رہے ہوتے ہیں۔ بیگم کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے کہ میرا پرانا سونا جو ہے اب پہننے کو دل نہیں چاہتا، نیا ڈیزائن چاہیے، نیا ماڈل چاہیے۔ دکان پہ چلی جاتی ہے، 5 تولے دے کے نیا ڈیزائن لیتی ہے 4.5 تولے کا۔ جائز ہے جی؟ نہیں، جائز نہیں ہے، یہ آدھا تولہ سود کا ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر ہم کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ حل بہت آسان ہے، یہ 5 تولے سونا بیچا جائے اور یہ شرط نہ رکھی جائے کہ بیچ کے میں خریدوں گی، نہیں، یہ بیچ دیا جائے، اس کے بعد اسی دکان سے یا کسی اور دکان سے نیا معاملہ کیا جائے، نئی بیع کی جائے اور آپ نیا سونا پیسے دے کے خرید لیں۔ لیکن جب سونا ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ سے لیں گے تو دونوں طرف سے برابر برابر ہونا چاہیے، کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خیبر کی لڑائی کے موقع پہ ایک آدمی نے ہار خریدا، اب ہار بیچنا چاہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہار میں جو دینار ہیں، جو سونا ہے، اسے نگینوں سے الگ کر دو، کیونکہ جب یہ سونا آپ سونے کے ساتھ بیچیں گے تو ادھر مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں، ادھر مثلا 12 دینار ہیں اور ادھر 12 دینار اور نگینہ ہے اور نگینے کی کوئی قیمت نہیں لگائی گئی،
یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ چیز وزنی دے کر 13 دینار دے اور اس میں 12 دینار ہے تو 1 دینار سود کا ہو جائے گا. تو آپ نے آرڈر دیا نگینے کو الگ کر دو ہار سے, سونا الگ بیچا جائے, نگینے کا معاملہ الگ ہوگا. میرے بھائیوں, ایسے ہی سونے کی جب سونے سے بیع ہوگی تو اس میں ادھار والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, ایک روایت سناتا ہوں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے. ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم. عمر فاروق کے پاس کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ دونوں صحابی. کون سے صحابہ کرام میں سے ہیں؟ 10 مبشرہ میں سے. ان 10 صحابہ کرام میں سے یہ 2 ہیں جن کو دنیا میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ جنت کی خوشخبری ملی. ایک آدمی آیا, اس نے کہا سونا بیچنا چاہتا ہوں, چاندی کے سکے خریدنا چاہتا ہوں. بیچنا کیا ہے میرے بھائیوں, اور خریدنا کیا ہے؟ چاندی کے سکے. طلحہ بن عبید اللہ نے کہا سونا مجھے دکھاؤ. پکڑ لیا, کہا ٹھیک ہے میں تمہارا سونا خریدتا ہوں, اس کے بدلے میں چاندی کے سکے تمہیں دوں گا, لیکن ابھی میرا خادم یہاں پہ موجود نہیں ہے, میرا غلام یہاں پہ موجود نہیں ہے. جب وہ آئے گا تم چاندی کے سکے لے لینا, اب چلے جاؤ. یہ جائز ہے میرے بھائیوں؟ کیوں؟ ادھار ہو گیا. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش نہیں رہے, فوراً کہا طلحہ ایسے بیع نہیں ہوگی, یا تو اس کا سونا ابھی سے واپس کر دو, جب تمہارے چاندی کے سکے آ جائیں اس وقت بیع کرنا, اور یا پھر ابھی چاندی کے سکے منگواؤ اور ان کے حوالے کرو. جب تک یہ بیع مکمل نہیں ہو جاتی تم دونوں الگ نہیں ہو سکتے. اب یہاں بھی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ. ہماری مائیں بہنیں گولڈ کی دکان پہ, سونے کی دکان پہ جاتی ہیں, بیع کرتی ہیں, یہ 5 تولے ہے, اس کے بدلے میں مجھے ایسا ڈیزائن بنا دو, یہ رکھ لو, اس کے بدلے میں اور سونا یہ ڈیزائن کا بنا دو. کب جی؟ کل لے لینا آ کر. جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. یا آپ کہتے ہیں جی آپ ادھر مثلا ابھی مسجد نبوی کے قریب میں سونے کی دکانیں ہیں, آپ بیع کر رہے ہیں, اوپر سے اذان ہو گئی, آپ نے اپنا سونا دے دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ میں تسلی سے نیا سونا دیکھ کر لوں گا, یہ آپ رکھ لیں اور میں اپنا نماز کے بعد لے لوں گا. جائز ہے؟ جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو میرے بھائی سونے کی سونے سے بیع جب ہوگی دونوں طرف سے برابر ہو اور نقدن ہو, چاندی کی چاندی سے برابر ہو نقدن ہو, گندم کی گندم سے برابر ہو نقدن ہو, کھجوروں کی کھجوروں سے بیع نقدن ہو اور برابر برابر ہو. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, ان کو آپ نے کسی جگہ کسی ڈیوٹی پہ بھیجا تھا, واپس آئے تو بڑی اچھی کھجوریں لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بڑی اچھی کھجوریں لے کر آئے ہو, ساری ایک جیسی اچھی کھجوریں تمہیں کہاں سے مل گئیں؟ یعنی کہ تم اگر زکوٰۃ کا مال لے کر آ رہے ہو تو اس میں کوئی اچھا ہونا چاہیے, کوئی برا ہونا چاہیے, کوئی درمیانہ ہونا چاہیے. کوئی اچھی کوالٹی کی کھجوریں ہوں, کوئی درمیانی کی ہوں, کوئی ردی قسم کی ہوں. تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ہر طرح کی کھجور آئی, لیکن میں نے جو ردی کھجور تھی وہ بیچ دی اور اچھی لے لی. بیچی کیسے؟ کہ اگر میں 2 سا ردی دیتا رہا تو 1 سا اس کے بدلے میں اچھی لیتا رہا. 2 سا یہ اس زمانے کا ایک پیمانہ ہے. تو اب یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادھر بھی 1 سا ادھر بھی 1 سا, لیکن ادھر 2 سا تھے ادھر 1 سا تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پکا سود ہے, یہی سود ہے, یہ سود ہے. تو گندم کی گندم سے بیع جب ہمارے کسان کریں گے تو کیسے ہونی چاہیے؟ نقدن اور برابر برابر. اور اگر آپ برابر برابر نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ میری اچھی ہے اس کی نکمی ہے, تو آپ اپنی مارکیٹ میں بیچیں اور پھر نکمی خرید لیں.
اب یہیں پہ ہم آتے ہیں کرنسی کی طرف، روپے، ڈالر، چاندی، ڈالر پاؤنڈ کی طرف، ریال کی طرف. تو ڈالر پاؤنڈ کا معاملہ میرے بھائیوں سونے چاندی والا ہے. آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، آپ کو اس کا صرف چاہیے، چین چاہیے. بڑا نوٹ ہے آپ کے پاس 1000 کا، آپ چاہتے ہیں 100 روپے والے نوٹ. کسی آدمی کے پاس گئے، وہ کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا 100 روپے کے نوٹ، لیکن 5 روپے کاٹوں گا، 5 روپے میں اس کی قیمت لوں گا. جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے یہ. ایسے ہی ڈالر کے بدلے میں اور ریال کے بدلے میں جائز نہیں ہے. لیکن جب سونے کی چاندی سے بیع ہوگی پھر وزن ایک جیسا ہوگا، پھر وزن مختلف ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے. اب جنس تبدیل ہو گئی ہے، سونا اور چیز ہے، چاندی اور چیز ہے. اب وزن برابر نہیں ہوگا، لیکن سودا اب بھی نقدن ہونا چاہیے، ادھار کی اجازت نہیں ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جب آپ ریال اور روپے کی بیع کریں گے، جب آپ ڈالر اور روپے کی بیع کریں گے، اب ظاہر ہے کمی بیشی تو ہوگی، لیکن نقدن سودا طے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دکان پہ جائیں، اسلام آباد میں منی ایکسچینجر کے پاس آپ جائیں، آپ اس کو دیں $100 کہ مجھے اس کے روپے چاہیے، وہ کہے کہ کل آ کر لے جائیں. نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، یہ بیع جائز نہیں ہے. تو اب میرے بھائیو حدیث میں یہ سنا رہا تھا کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک طرف سونے کی ڈلیاں ہیں، دوسری طرف سونے کے سکے ہیں، ایک طرف چاندی کی ڈلیاں ہیں، دوسری طرف چاندی کے سکے ہیں. انہوں نے کہا یا ایھا الناس انکم تاکلون الربا، لوگوں تم سود کھا رہے ہو. جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس فوج کے کیا تھے؟ کمانڈر تھے. وہ کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ یہ سود نہیں ہے. سود تب بنتا ہے جب سونے کی سونے سے بیع ہو اور ایک سائڈ سے ادھار ہو. عبادہ ابن صامت حدیث سنا چکے ہیں کہ لوگوں تم سود کھا رہے ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا سونے کی سونے سے بیع تب جائز ہوگی جب دونوں طرف سے برابر ہو اور دونوں طرف سے نقد ہو. امیر معاویہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری رائے ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ سود نہیں بنتا. سود تب ہوتا جب اس میں ادھار والا معاملہ ہوتا، کمی بیچی کوئی مسئلہ نہیں ہے سونے کی سونے کی بیع میں. اللہ اکبر. ایک طرف عبادہ ابن صامت کیا سنا رہے ہیں؟ حدیث. دوسری طرف امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری رائے ہے. امیر معاویہ کون ہے میرے بھائیوں؟ صحابی. اور ہر صحابی کیا ہے؟ امام ہے. ہر صحابی ولی ہے. ہر صحابی اللہ کا بزرگ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی عن رأیک، میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں، تم مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہو. اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا، میں جہاد سے واپس آ گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں تمہاری گورنری چلتی ہے، جہاں تمہاری حکومت چلتی ہے. جرم کیا ہے کہ تم حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آج ہم جب حدیث سناتے ہیں لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی میرے بزرگ یہ کہتے ہیں، میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، میرے قاری صاحب یہ کہتے ہیں. صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو پھر اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کی رائے کو قبول کیا جائے، جس کے فتوے کو قبول کیا جائے، جس کے قول کو پیش کیا جائے. آمنہ کے لال کا فتویٰ، آمنہ کے لال کا قول، آمنہ کے لال کی حدیث ہر حدیث سے اوپر ہے. اور یہی میرے رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ.
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہ رکھو، نہ کرو۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کیا ہے؟ آپ کی حدیث، آپ کے فرمان، یہ آپ کی آواز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا فرمان آ جائے، اس کے مقابلے میں کسی کا بھی قول پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام علماء کرام قابل احترام ہیں، تمام بزرگوں کا ہم ادب کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کی رائے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے سامنے آئی تو عبادہ ابن صامت نے کہا میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں تم گورنر ہو۔ یعنی کہ ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کہا میں آپ کے علاقے میں نہیں رہوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا، حدیث میں ہے ایسے ہی ہوا۔ جہاد ختم ہوا، عبادہ ابن صامت جو شام میں رہ رہے تھے مدینہ واپس آ گئے۔ مدینہ میں حکومت کس کی ہے؟ بتا چکا ہوں پوری بات، کس کی حکومت ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے دیکھا عبادہ ابن صامت مدینہ میں رہنا شروع ہو گئے، کہا یا ابا الولید ما اقدمک الی المدینہ، مدینہ میں کیوں آ گئے ہو، یہاں کیوں رہنے لگے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پالیسیاں بڑی زبردست ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے بڑے بڑے کئی صحابہ کرام کو ٹیچر اور معلم بنا کے، مدرس بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ کسی کو کوفہ بھیج دیا، کسی کو شام بھیج دیا، کسی کو یمن بھیج دیا۔ تو عبادہ ابن صامت سے کہنے کہ ابو ولید تم یہاں پہ کیسے؟ انہوں نے پوری بات بتائی، کہا کہ جہاد ہوا، جہاد کے بعد لوگوں نے بیع کی، سونے کی سونے سے بیع کر رہے تھے، وزن برابر نہیں تھا، میں نے حدیث سنائی اور معاویہ نے حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی، تو میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں معاویہ کی حکومت ہوگی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، معاویہ ابو الولید سے کہا، عبادہ سے کہا قبح اللہ ارضا لست فیہا وامثالک، وہ زمین، وہ علاقہ بڑا برا علاقہ ہے جس میں تیرے جیسے اچھے لوگ موجود نہ ہوں، جس میں تیرے جیسے علماء موجود نہ ہوں، جس میں تیرے جیسے نیک لوگ نہ رہتے ہو، وہ علاقہ اچھا علاقہ نہیں ہے، جاؤ تم واپس چلو، تم نے اسی علاقے میں رہنا ہے۔ ساتھ ہی امیر معاویہ کو لیٹر لکھا کہ معاویہ آئندہ عبادہ کے اوپر تمہاری حکومت نہیں چلے گی، اور جس مسئلے میں تمہارا اور عبادہ کا اختلاف ہوا ہے اس میں چونکہ حدیث عبادہ کے ساتھ ہے، اس لیے عمل تم نے اسی کے اوپر کرنا ہے، اسی کے مطابق لوگوں سے عمل کروانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر تعظیم کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے انگوٹھے چومتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کی حدیث آ جائے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری تعظیم چومنے والی ہے، چومنے چاٹنے والی۔ قرآن پاک آ گیا چوم لیا، کچھ ستون مل گیا چوم لیا، کچھ دروازہ مل گیا چوم لیا، کوئی جیلی بہشتی دروازہ مل گیا اس کو چوم لیا، یہ ہماری محبت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، پھر جی ہمارے بزرگ نہیں مانتے، ہمارا ملکی آئین نہیں مانتا، ہماری برادری نہیں مانتی، ہمارے والدین نہیں مانتے، ہمارے محلے والے نہیں مانتے، میری اولاد نہیں مانتی، ان سب کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور حقیقی محبت کریں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کی صحیح حدیث مل جائے اس کو سب سے اوپر اور بلند رکھیں۔